العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو آواز؟ جی جی، یہ دعا اب ایکچولی ہم دعا میں پڑھ کیا رہے ہیں؟ بیسکلی دو چیزیں، ہم جب بھی ہم شروع کرتے ہیں کوئی بھی کلام تو ہم ایک تو اللہ کی تعریف کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کے۔ تو اس کے ڈیفرنٹ فارمز اور کسی طرح سے بھی یہ بات کی جا سکتی ہے، بسم اللہ یہ بھی، الحمدللہ یہ بھی ہے۔ ہم اپنے انبیاء کو اشرف الانبیاء کہتے ہیں۔ تو دیز آر آل ٹیکن، اور یہ عربی میں جو کہ ہم کہہ رہے ہیں تو لگتا ہے ایسے جیسے کہ بڑا کوئی مطلب اسپیشل، ہم کسی انداز میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ ہم نے سیکھا ہے تمام، یعنی جب بھی بات کی جائے کسی بھی محفل میں ایک درود شریف اور اللہ کی تعریف کے ساتھ بات شروع کی جائے، اور پھر ہم یہ بھی ساتھ دعائیں پڑھ لیتے ہیں، رب اشرح لی صدری، یہ اور بھی دعائیں ساتھ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں، اور ظاہری بات ہے اعوذ باللہ سے بھی شروع کرنا چاہیے، وسوسے سے بھی دل میں نہ آئے، بسم اللہ سے بھی شروع کرنا چاہیے تاکہ برکات ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا لیسن نمبر 2۔ اور لیسن 2 کیا ہے؟ صفحہ نمبر 1 اشارہ بی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ صفحہ نمبر 1 اشارہ بی، یہ ہم آہستہ آہستہ اب یوز ٹو ہو جائیں گے ٹرمینالوجی سے۔ پہلی بات تو میں اس کو کہوں گا، میں کو Q1B، پہلے ہم نے پڑھا تھا Q1A اور G1A۔ Q1A کا مطلب ہے قرآن کا پہلا پیج اور A پہلا اشارہ۔ پھر اسی نسبت سے ہم نے کہا کہ گرامر کا پہلے پیج اور A کا جو حصہ ہے اس کی کنٹینیوشن ہے۔ اب 1B سے مراد ہے قرآن کا پیج نمبر 1 اور سیکنڈ اشارہ۔ تو ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے؟ جو اس سے پہلے ہم 1A میں کیا پڑھا تھا؟ کسی کا مائک جو ہے وہ آن ہے، اگر وہ اس کو تھوڑا سا میوٹ کر دیں ابھی کائنڈلی۔ تو ہم نے پڑھا تھا، ہم نے بیسکلی اپنے QC2 کے مقاصد پڑھے تھے، ان کو ریوائز کر لیتے ہیں ہمارے کیا مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ، یعنی ہم نے اچیو کیا کرنا ہے QC2 میں انشاءاللہ۔ ایک تو یہ قرآن کریم کے 5 صفحات کو ہم سمجھیں گے، ان 5 صفحات کو ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم سمجھیں گے 5 صفحات کو، ان کو پڑھ کر سمجھیں گے ہم۔ دوسرا ہمارا آبجیکٹیو ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم ہر لائن میں 9 الفاظ ہیں، ہم ان 9 میں سے 7 کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ کورس 2 کمپلیٹ کرنے تک۔ سیکنڈ آبجیکٹیو ہے۔ تیسرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم سیکھنے کے طریقے، 2 چیلنجز ہیں ہمارے۔ ایک چیلنج ہے کہ الفاظ کے معنی یاد کرنا، اور ایک چیلنج ہے گرامر۔ تو الفاظ کے معنوں کے لیے جو طریقہ ہم استعمال کریں گے، فقرے اور اشارات، اور فقرے و اشارات کے اس پر تفصیلی بات ہم کر چکے ہیں، پوائنٹرز اینڈ فریزز۔ اور گرامر کو ہم کیسے سیکھیں گے؟ TPI کے ذریعے اور عربی بول چال کے جملوں کے ذریعے۔ اس کے علاوہ ہم نے کیا قرآن کریم کو زندگی میں کیسے لے کر آئیں گے، یہ بھی ہمارا ایک آبجیکٹیو ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ ہم نے بات کی تھی کمزور افعال ہم سیکھیں گے، اور اوسطاً قرآن کی ہر لائن میں ایک کمزور الفاظ لفظ ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ اور چھٹی بات ہمارے جملے تھے عربی کے جو 200 ہم سیکھیں گے۔ تو یہ 6 ہمارے ٹارگیٹس ٹو اچیو ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے تعوذ وہ پڑھا۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، تھینک یو۔ تو دوسرا ہم نے پڑھا تھا تعوذ، کہ ہم اس کو کب پڑھیں گے؟
اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری پہلی عادت یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر جب دل میں وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھیں گے. تو نوٹ کر لیں قرآن کریم میں 30 پارے ہیں اور عام مصحف کے مطابق ایک پارے میں 20 صفحات ہیں. ہم نے ہر صفحے کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے. یہ ہر پارے کو 4 حصوں میں اور 5 صفحوں پر مشتمل ہے وہ. تو یعنی ہمارے پاس QC2 میں ہم 5 صفحات پڑھیں گے, اسی طرح QC3 میں 5 صفحات پڑھیں گے, QC4 میں 5 صفحات پڑھیں گے اور QC5 میں 5 صفحات پڑھیں گے, اور اس طرح ہم پہلا جز کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم گرامر جو ہے وہ بھی اتنا پڑھ لیں گے انشاءاللہ کہ ہم پھر آگے کہیں بھی قرآن کریم میں کہیں سے بھی پڑھ سکیں گے. تو کس طرح سے ہے, پہلے 5 صفحات, پھر دوسرے 5 صفحات, پھر تیسرے اور پھر چوتھے. اور ان کو کس طریقے سے ہم یاد کریں گے, ہاتھ کے اشاروں سے یوں اپنی طرف دیکھیں تو پہلا صفحہ, دوسرا, تیسرا کٹھا کھلا ہوا اور چوتھا, پانچواں کھلا ہوا. تو پہلے صفحے کے جو اشارے ہیں ہم یاد کر چکے ہیں, میرے ساتھ ریوائز کریں. اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, متقین کے لیے ہدایت اور متقین کی صفات, یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. یہ ہمارا پہلے صفحے کے 4 اشارے ہیں. ان کا شارٹ فارم یہ ہے تعریف, دعا, ہدایت, صفات. تعریف, دعا, ہدایت, صفات. اور یوں ہمارا پہلا صفحہ بنتا ہے. یہ پہلا صفحہ کیسے بنتا ہے, سورۃ الفاتحہ پلس سورۃ البقرہ کی پہلی 4 آیات جو عام طور پہ مصاحف میں 2 صفحے پہ ہوتی ہیں, اس کو ایک صفحے پہ اکٹھا کر دیا ہے. اس طرح پہلا جز بھی 20 صفحات پر مشتمل ہے اور ہم نے 4 اشارے پہلے صفحے کے رکھے ہیں جن میں سے ہم آج انشاءاللہ پہلے 2 اشارے کور کر لیں گے اور اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ اگلے 2 اشارے کور کریں گے. تو اللہ کی تعریف جب ہم کہتے ہیں تو ہم نے یہ کہاں سے اس کو اخذ کیا, الحمدللہ سے. اور یہ اشارہ ہے جو مضمون ہمیں بتاتا ہے. ہدایت کی دعا, اہدنا الصراط المستقیم. اسی طرح متقین کے لیے ہدایت, ھدی للمتقین, اور متقین کی صفات اس کے بعد ان کا ذکر کیا گیا ہے. تو آئیے ریپیٹ کرتے ہیں, تعریف, دعا, ہدایت, صفات. میرے ساتھ اونچا اونچا ریپیٹ کریں, تعریف, دعا, ہدایت, صفات. تعریف, دعا, ہدایت, صفات. تعریف, دعا, ہدایت, صفات. اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا. تمام کے تمام لیسن اسی پیٹرن پر ہیں. پہلے تعارف ہوگا. سورۃ الفاتحہ کا تعارف ہم چونکہ تفصیل سے سورۃ الفاتحہ پڑھ چکے ہیں تو ہم آج اس سورہ میں اس کا لفظ بہ لفظ ترجمہ تو نہیں کریں گے. ہم اس کی 12 جو عادات ہیں ان کو سیکھیں گے اور ایک مرتبہ ہم سورۃ الفاتحہ کو سن لیتے ہیں. تو آئیے ایک دفعہ ہم سن لیتے ہیں آیات کو. آمین. ہم یہ جو ہم نے پڑھی ہیں آیات, ہم ان سے 12 عادات نکالتے ہیں. اگر میں اسی کو دیکھوں تو ایک عادت ہم پڑھ چکے ہیں اعوذ باللہ میں, ایک ہے. ایک عادت ہم نکالیں گے بسم اللہ سے, 2. ایک عادت نکالیں گے الرحمن الرحیم سے انشاءاللہ. ایک الحمدللہ سے, 4. رب العالمین سے, 5. الرحمن الرحیم سے پھر ایک عادت, 6. مالک یوم الدین سے ایک عادت انشاءاللہ نکلے گی, 7. ایاک نعبد سے ایک عادت, 8. ایاک نستعین سے ایک عادت, 9. اہدنا الصراط المستقیم سے ایک عادت نمبر 10. صراط الذین انعمت علیہم سے 11.
اور انشاءاللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے ایک عادت 12. یہ 12 عادات اگر ہم ڈیولپ کر لیں گے تو ہم ایک کامیاب انسان بن جائیں گے انشاءاللہ. ہم نے QC1 میں بھی یہ پڑھا, آج ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ پکا ہو جائے الحمدللہ. چاہیے ترجمہ اور شرح کے ساتھ شروع کرتے ہیں, اور ایکچولی ترجمہ اور شرح ہم کر چکے ہوئے, ہم عادات کو ڈسکس کریں گے. عادت نمبر 2. عادت نمبر 1 کیا تھی؟ اعوذ باللہ. جب وسوسہ دل میں آئے تو اعوذ باللہ پڑھ کر وسوسے کو دور کریں, شیطان کو اپنے سے دور کریں. شیطان نہیں چاہتا کہ آپ کامیاب ہوں, اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ گمراہ کرنا, اور وہ ہمیں ضرور گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. سو عادت نمبر 2 میں بسم اللہ, کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ. عادت نمبر 3 الرحمن الرحیم سے کیا سمجھ میں آتی ہے؟ چونکہ اللہ رحمان الرحیم ہے, اللہ کے متعلق مثبت سوچ, پازیٹیو تھنکنگ یعنی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ویسٹ آپ کو سکھاتا ہے مختلف کورسز کے تھرو. ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے سورۃ الفاتحہ میں کہ اللہ کے متعلق مثبت سوچ رکھو کہ الرحمن ہے, الرحیم ہے. اللہ پر یقین اور امید کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی مدد کرے گا. عادت نمبر 4 وہ رب العالمین ہے, تمام جہانوں کا رب ہے, اور رب سے مراد محبت سے احسان کے ساتھ خیال رکھنے والا ہے, ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے الحمدللہ. اور رب العالمین سے عالمین پر ہم بھی تدبر کریں گے, علم حاصل کریں گے کائنات پہ تدبر کر کے دل کی گہرائی سے, تاکہ اللہ کی تعریف نکلے. یہ ہے ہماری عادت نمبر 5 انشاءاللہ. علم حاصل کریں گے کائنات کے متعلق, کچھ ٹائم نکال پہ غور و فکر بھی کریں گے. عادت نمبر 6 پھر سے الرحمن الرحیم میں دوسروں پر رحم کیجئے. یعنی رحم کرنے کا مطلب ہم نے سیکھا تھا کہ محبت کے ساتھ کسی کا خیال رکھنا, اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے, جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو آج کے بعد دوسروں پر ہم رحم کرنا شروع کر دیں. اور رحم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس چوائس ہو رحم نہ کرنے کی, تب بھی آپ رحم کریں, کسی وجہ سے یا کسی اپنے پرسنل موٹیو کی وجہ سے نہیں. عادت نمبر 7 بہت ہی خوبصورت عادت ہے, اس کو میں نے تو اپنی زندگی کا بنا دیا نصب العین. جو کام بھی کریں آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں. یعنی یہ جو میرا عمل ہے, کیا اس عمل کا مجھے آخرت میں کوئی فائدہ ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو میں 2 دفعہ سوچیں کہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارے رولز سے متعلق ہے. اسلام میں ہمارے کچھ رولز ہیں, کچھ کو ہم کہتے ہیں کہ مینڈیٹوری رولز ہیں, ضروری ہیں, جس طرح سے ماں باپ کے ساتھ سلوک, رشتہ داروں کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ کے مختلف احکامات ہیں. کچھ ہیں ہمارے والنٹری رولز. اس میں کیا آتا ہے؟ اس میں آتا ہے جی گولف کھیلنا, اور شاپنگ کرنا, یا اور ایسی چیزیں کرنا جس کے اندر آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی کرتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ آپ والنٹری رولز میں پھنس کر اپنے مینڈیٹری رولز کو بھول جائیں. تو کوئی کام بھی زندگی کا کریں تو اس کا آخرت کے ساتھ اس کو لنک کریں. ہم اس کو کہتے ہیں فار اے بیٹر آخرہ, یعنی ہر کام میں فار اے بیٹر آخرہ. یہ ہے عادت نمبر 7 مالک یوم الدین. عادت نمبر 8 روزانہ کے کاموں میں اس انداز میں کام کریں کہ وہاں جیسے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں. ہم عبادت کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں. اللہ کا ہر کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے. ہم صرف اس کی نیت کریں تو ہم یقیناً ایک کامیاب انسان بن جائیں گے انشاءاللہ. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں, یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مدد طلب کیجئے. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں. تو یہ ہمیں سکھایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم مانگیں اللہ تعالیٰ سے. الصراط المستقیم, ہر کام میں صراط المستقیم کی دعا یعنی ہدایت کی دعا کیجیے. ہر چھوٹے چھوٹے کام میں بھی اللہ سے دعا کر کے مدد مانگے. انعمت علیہم, تو نے انعام کیا ان پر. عادت نمبر 11 اچھے لوگوں کی پیروی کریں, ان کے بارے میں مطالعہ کریں, ان کی مثال کو ذہن میں رکھ کر ان کے کاموں کو جائزہ لیں,
اور اسی طرح سے فالو کریں، اور آپ بھی دوسروں کے لیے اچھی مثال بنیں، یعنی اچھے لوگوں کی پیروی کریں۔ اور آیت نمبر 4 عادت نمبر 12 ولضالین سے، نہ کہ ہم ان لوگوں کی پیروی کریں یا ان کو اپنے ہیرو یا لیڈر سمجھیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، جن سے اللہ ناراض ہے، ہمارا وہ ہیرو نہ بنے۔ تو یہ ہمارے لیے 12 عادات ہیں جن کو ہم کور کر چکے ہیں الحمدللہ۔ ایک اہم مشورہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے ہوئے ہم اس حدیث کو ذہن میں رکھیں جو ہم نے QC1 میں بھی پڑھی تھی۔ وہ حدیث کیا تھی؟ حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی نماز یعنی سورۃ الفاتحہ یا مراد ہے کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر لی، آدھی میری اور آدھی میرے بندے کے لیے، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ اب ورڈ فار ورڈ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ الرحمن الرحیم جب بندہ کہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین جب وہ کہتا